لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد برادران اسلام، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ کا یہ احسان ہے، کرم ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ انعام ہے کہ اس رب دو جہاں نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، نماز پنج گانا میں عصر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یقیناً دوستو یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ نہیں تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو اس وقت مبارک موقع پر نہ جانے ہمارے دوست احباب بھائی کہاں کہاں بیٹھے ہیں، کیسے کیسے کام میں مشغول ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو توفیق دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ سے اللہ کو محبت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، میں تقریری لائن کا آدمی نہیں ہوں، تقریر کرنا میرا مزاج نہیں ہے، لیکن مولانا کی درخواست، اصرار، حکم کی بنیاد پر حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں۔ دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بارے میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے۔ چونکہ جب انسان اپنے بارے میں سمجھ لیتا ہے، اپنی قیمت کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کے اعتبار سے زندگی کا گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر ہر چیز کی ایک قیمت کے اعتبار سے قدر کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کو ایک سونے کی ڈلی، ایک سونے کا ٹکڑا دے دیا جائے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تو آدمی اس سونے کے ٹکڑے کو بہت احتیاط سے چھپائے گا، کسی رومال میں، کسی چیز کے اندر، اور اپنے بیگ میں، پرس میں، جیب میں ڈال کر لے جائے گا تاکہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ اس قدر اس کی حفاظت کریں گے اور اپنے گھر لے جا کر بھی اس کو عام جگہ پر نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ایک بہت محفوظ جگہ پر، جو بالکل تالے کے اندر بند ہو، لاک رکھے، ایسی جگہ پہ اس کو رکھیں گے۔ اور اس کے بالمقابل ایک اینٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا دے دیا جائے، اس ٹکڑے کو بولا جائے کہ اپنے گھر لے جا، تو ہر ایک آدمی سوچے گا کہ یہ ٹکڑا کیا کروں گا اینٹ کا۔ ان کے سامنے ان کی دل جوئی کے لیے وہ ٹکڑا رکھ لے گا، لیکن راستے میں کہیں نہ کہیں اس اینٹ کے ٹکڑے کو پھینک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان
نظر میں اس اینٹ کے ٹکڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور سونے کی ایک قیمت ہے، وہ قیمتی دھات ہے، قیمتی اشیاء ہے، اس وجہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو حفاظت سے لے جاتا ہے۔ تو دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، وہ تمام کے تمام انسان، چاہے بنگال کا ہو، مہاراشٹر کا، کیرلا کا، ہمارے ملک انڈیا کا ہو، یا عرب کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، چین کا، جاپان کا، کہیں کا انسان ہے، سب انسانوں کا خالق مالک اللہ ہے۔ سب انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ان تمام انسانوں میں کچھ انسان کو اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے، اور وہ انسانوں میں کچھ انسان کو قیمتی کیسے بنایا کہ کچھ انسان کو، کچھ مانوس کو اللہ ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے۔ تو اس ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ انسان بہت قیمتی بن گیا ہے، بہت اعلیٰ بن گیا ہے، اشرف المخلوقات بن گیا ہے۔ اور اسی انسانوں میں، اسی ایمان والوں میں کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی تعلیم و تعلم میں لگا دیا، کچھ لوگوں کو قرآن پڑھانے میں لگا دیا، کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو قرآن کے پڑھنے میں لگا دیا۔ تو اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں جس انسان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ان کو حسین و جمیل بنا دیا، ان کو خوبصورت بنا دیا، ان کو اعلیٰ بنا دیا، ان کو اچھا بنا دیا، اور جن بچوں کو، جن بھائیوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق دے دی، جن بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اسی کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دنیا والوں کی نظر میں تو ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا جو مقام ہے، اللہ کے یہاں ان پڑھنے والوں کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم جہاں یہ چلیں گے، جہاں یہ پیدل چلیں، وہاں تم اپنے پر کو بچھاؤ، اپنے جو بازو ہے تمہارے، وہ بازو کو بچھاؤ ان کے قدموں کے نیچے۔ کس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا؟ اپنے نورانی فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا صرف ان کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اس قرآن کے تعلیم و تعلم کا ایسا مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ جو مچھلیاں پانی کے اندر ہے، تالاب کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے، ان مچھلیوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ تو بتاؤ کہ اس پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کیسا مقام رکھا ہے،
تو اسی لیے دوستو ایک ایمان والا، ایک قرآن کا پڑھنے والا، ایک قرآن کا پڑھانے والا اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مقابلے میں ہمارے اسٹیٹ کا اگر کوئی سی ایم ہے، کوئی منسٹر ہے، ملک کا کوئی پرائم منسٹر ہے اور ملک کا کوئی صدر جمہوریہ ہے، راشٹرپتی ہے، ان کا بھی وہ مقام نہیں ہے۔ اللہ نے جو ایمان والے کا مقام دیا ہے، ایک منسٹر سے زیادہ ان کا مقام ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کا مقام اتنا اونچا رکھا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بلند بنایا ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ نے اونچا بنایا اور اللہ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارتیں دی ہے کہ ایمان لانے کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ایمان کے عوض میں، ایمان کے بدلے میں، ایمانی کلچر کو اپنانے کے بدلے میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، احادیث نبویہ کے اندر، قرآن مقدس کے اندر کثرت سے موجود ہے کہ جب ایک ایمان والا ایمانی کلچر کو اپناتا ہے، ایک ایمان والا قرآن کے حکموں کو مانتا ہے، احادیث نبویہ پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ کیا تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ قرآن جب دنیا کے اندر آیا، اللہ کے لاڈلے حبیب نے اپنے صحابہ کو قرآن سکھلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو سیکھا اور قرآن پہ عمل کیا، تو اس زمانے کے جو بادشاہ لوگ تھے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، قیصر و کسریٰ کی بادشاہت زیر ہو گئے، ختم ہو گئی اس قرآن کے مقابلے میں۔ تو آج بھی اگر کوئی صحیح معنی میں قرآن پہ عمل پیرا ہو جائے، حدیث کا ماننے والا ہو جائے، دین کو اپنا لے، اسی کے متعلق تو کہا گیا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے اونچا رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مؤمنین بن جاؤ، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تو اس ایمان کی وجہ سے ہم سب کے سب اعلیٰ ہیں، افضل ہیں۔ لیکن دوستو آج ہمیں اپنے مقام کا علم نہیں ہے کہ جب اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں؟ اللہ نے مقام اونچا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں؟ اللہ نے ہمارا مقام اونچا کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، نبی کے فرمان کو ہم توڑ رہے ہیں؟ جب نبی کے فرمان کو توڑیں گے تو اللہ کے لاڈلے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اور جب اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ تو دوستو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو ناراض کرتے ہیں اور حلال و حرام نہیں دیکھتے ہیں؟ مال آنا چاہیے، چاہے جیسا مال آ جائے۔ اس لیے دوستو ہمیں ہر حال میں، چاہے ایک وقت بھوکا رہے، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی کمی تھی؟
کیا اللہ آپ سے ناراض رہتے تھے جس کی بنیاد پہ آپ بھوکے رہتے تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے لاڈلے حبیب سے کہا، اے نبی اگر تیرا جی چاہے تو بتا، میں ان تمام پہاڑیوں کو سونے میں بدل دوں گا، مال ہی مال ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے لاڈلے حبیب نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ، مجھے مال نہیں چاہیے، میں اس میں خوش ہوں کہ 2 دن میں 1 دن مجھے کھانا مل جائے۔ تو جب کھانا نہیں ملے گا میں تمہیں یاد کروں گا، جس دن کھانا ملے گا میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو دوستو، آج تو ہمیں تینوں وقت کھانا مل رہا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا نافرمان بن جائیں، پھر بھی ہم اللہ کے ناشکرے بن جائیں تو کتنی ہی بری بات ہوگی، اللہ کیسے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو ایسے رہنا ہے چونکہ زندگی کے متعلق کسی کو معلوم نہیں ہے۔ چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے کوئی حکیم ہے، چاہے کوئی انجینئر ہے، کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس اپنی زندگی کے متعلق کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ 1 سال زندہ رہے گا یا 2 مہینہ زندہ رہے گا، 10 سال زندہ رہے گا۔ کوئی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں بول سکتا۔ تو جب ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی کے اوپر کتنا بھروسہ ہے؟ تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں 1 مہینہ زندہ رہ لوں گا۔ آگے صحابہ سے سوال کیا کہ تم بتلاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی پہ کتنا بھروسہ ہے؟ کسی نے کہا میں 20 دن تک تو زندہ رہ جاؤں گا۔ تمام صحابہ سے یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب سے سوال کیا۔ اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بڑے قابل قدر بات ہے دوستو۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ میں جب نماز میں دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ دوسری طرف میں سلام کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں۔ مجھے اپنی زندگی پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو دوستو، جب ہمارے نبی کو یہ زندگی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر کیوں اترانا ہے؟ لہذا ہمیں اور آپ کو زیادہ چوکنا رہنا ہے کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے جس کی بنیاد پہ ہم غلط کاموں میں پڑ جائیں اور موت آ جائے تو اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ دوستو، اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزارنے میں ایک خاص عمل دخل ہے روزی کا۔ جیسے انسان روزی کھاتا ہے اسی اعتبار سے ان کے اندر خون تیار ہوتا ہے، اسی روزی کے اعتبار سے گوشت تیار ہوتا ہے اور اسی روزی کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس لیے شریعت اسلام نے زور ڈالا ہے کہ حلال طریقے سے کھاؤ، حلال طریقے سے مال کماؤ۔ شریعت اسلام نے ہمیں یہ حکم یوں ہی نہیں دیا۔ شریعت اسلام کے اوپر عمل کرنے کے بعد جب دنیا سے انسان جائے گا اور ہمارے
ہمارے برادران وطن جو دنیا میں کفر و شرک کرنے والا ہے وہ دنیا سے جائے گا، میدان محشر میں وہ دیکھے گا کہ ایمان لانے والا کتنا نفع کے سودا میں ہے، ایمان لانے والوں کو اللہ کیا انعام دے رہا ہے، انعام سے نوازا جا رہا ہے، ایمان لانے والوں کو، ایمان پہ چلنے والوں کو اللہ کیسا بہترین بدلہ دے رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو وہ کفار و مشرکین کیا کہیں گے؟ قرآن نے خود بیان کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرِينَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کیا کہیں گے؟ وہ کفار و مشرکین یہ کہیں گے کہ کاش میں انسان نہ بنایا گیا ہوتا، میں تو مٹی ہی بن گیا ہوتا، تاکہ آج یہ دن ہمیں دیکھنے نہیں پڑتے، آج ہمیں عذاب میں مبتلا ہونا نہیں پڑتا۔ تو دوستو یہ قرآن کا لفظ کیا ایسے ہی لکھا گیا ہے؟ قرآن تو ایک ایسا کلام ہے کہ نہ جھوٹ ہوا ہے اور نہ یہ جھوٹ ہوگا۔ قرآن کا تو ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک کلمہ سچا ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو قرآن کی باتوں پر یقین کرنا ہے اور قرآن کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1444 سال پہلے جو کچھ بیان فرما دیا تھا، آج وہ ایک ایک حرف صحیح اور صادق آ رہا ہے۔ کچھ ہماری عقلوں کے ذریعے سے اور کچھ سائنس والے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام نے جو کچھ کہا ہے، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے دھارمک گروہ، اسلام کے لائے ہوئے جو شریعت ہے، اسلام کے اندر بھیجے ہوئے اللہ کے جو نبی تھے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، یہ غیر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا قیمتی بنایا، اور پھر بھی اللہ کے فرمان سے ہٹ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو حلال کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے امام جو ہے وہ 4 امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ نے ان کو پڑھایا ہے۔ پڑھ کر کے امام احمد بن حنبل کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے اور وہ بھی اپنے وقت کے امام بن گئے، اپنے وقت کے بڑے رہنما بن گئے، لوگوں کا پیشوا بن گئے، شریعت اسلام کو بتلانے والے بن گئے، شریعت اسلام پر عمل کرنے والے بن گئے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ احمد میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ تجھ کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ میں اپنی آنکھوں سے زیارت کر لوں۔ جیسے ہی امام احمد بن حنبل نے وہ خط پڑھا، خط پڑھتے ہی انہوں نے جواب لکھا کہ حضور میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ فلاں وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اب جب وہ لیٹر خط امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کو دیا گیا تو امام شافعی دیکھ کے مسکرانے لگے، چہرہ کھل گیا
کہ میرا ایک شاگرد آنے والا ہے جو وقت کا امام بن گیا ہے، وہ میرے پاس آئے گا۔ اپنے گھر کے اندر چرچا کیا، لڑکیوں کو بتلایا کہ گھر کی صاف صفائی کرنا، ایک امام وقت آنے والا ہے، ایک امام وقت میرا مہمان بننے والا ہے۔ کئی دن پہلے سے گھر کی صاف صفائی شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو مریدین تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ امام صاحب کے کوئی خاص مہمان آنے والے ہیں، لہذا وہ لوگ بھی تیاری کرنے لگ گئے اور اپنا وقت خالی رکھنے لگ گئے۔ تو وہ وقت آ گیا تو اس دن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر سے شہر سے باہر جو راستہ آنے کا تھا، شہر میں داخل ہونے کا تھا، وہاں جا کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی چلے گئے۔ شہر والوں کو پتہ لگا کہ شہر کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، معزز جو لوگ تھے، وہ لوگ بھی چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو گئے۔ اور وہاں کا اس شہر کا جو بادشاہ تھا ان کو پتہ لگا کہ آج امام صاحب کا کوئی خاص مہمان آنے والا ہے، اس لیے امام صاحب ان کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ وقت بھی چلا گیا، وہ بھی جا کر کے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے۔ تو شہر کے معزز قسم کے آدمی استقبال میں کھڑے ہیں اور امام احمد بن حنبل بالکل وقت کے اوپر آ گئے، وقت متعینہ پر حاضر ہو گئے۔ امام صاحب نے استقبال کیا، ان کو اپنے ساتھ لائے، سب سے مصافحہ ہوا، سلام و دعا ہوئی۔ اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر لے آئے۔ شام کا وقت تھا، نماز ادا کی گئی، کھانا لگا دیا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا اور دسترخوان پہ گھر میں جتنا اچھا مہمان ہوتا ہے اسی کے معیار کے مطابق کھانا تیار کرایا جاتا ہے۔ تو امام صاحب نے بہت عمدہ، نفیس، لذیذ کھانا تیار کرایا تھا اور دسترخوان پہ کھانا سارا رکھ دیا گیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں، امام وقت کہلائے جا رہے ہیں، لیکن دسترخوان پہ جب بیٹھے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ناگواری ہونے لگ گئی، خادم کو ناگواری ہونے لگ گئی کہ امام شافعی نے بتلایا تھا کہ یہ اتنا بڑا امام ہے اور یہ تو کھانے کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ کھائے جا رہا ہے، یعنی کہ اتنا کھایا کہ بالکل وہ لبریز ہو گئے، شکم سیر ہو گئے۔ پھر نماز کے لیے چلے گئے، اتنے میں ان کی لڑکی نے بسترا صاف ستھرا لگا دیا، تکیا لگا دیا اور ایک لوٹا پانی کا رکھ دیا تاکہ حضرت رات کو اٹھیں گے، تہجد کی نماز کے لیے وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ امام احمد بن حنبل تشریف لے آتے ہیں نماز پڑھ کر اور اپنے بسترا پہ لیٹ جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اپنے مہمان کو لٹا کر اپنے کمرے میں حجرہ شریف میں چلے جاتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ بچیاں آتی ہیں کہ چلو کمرے کی دوبارہ صفائی کر دیں، چادر بدل دیں، تکیا صحیح سے لگا دیں۔ ان بچیوں نے دیکھا کہ پانی جو لوٹا کے اندر تھا وہ پانی جو کا تو ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اب ان بچیوں سے رہا نہیں گیا، اپنے باپ امام شافعی کو وہ بچیاں بلاتی ہے کہ آپ تو بولتے تھے کہ امام وقت آ رہا ہے۔ ایک تو پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ کھانا انہوں نے دسترخوان سے خوب
انہوں نے پتہ یہ چلا کہ وضو بھی نہیں کیا، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور ایسے ہی اٹھ کے مسجد میں چلے گئے ہیں، تو لہذا اگر جو آدمی تہجد نہ پڑھے وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے، وہ بزرگ کیسے ہو سکتا ہے، وہ امام وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امام صاحب کی بچیوں نے اعتراض کیا۔ امام صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ان بچیوں کی بات تو درست ہے کہ جب پانی رکھا تھا لوٹے کے اندر، وہ پانی کے اندر اتنا سا بھی کم نہیں ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ فارغ ہونے کے بعد نماز سے بیٹھے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے احمد کیا بات ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں تو اتنا اچھا تھا کہ نماز کا پابند تھا، تہجد کا پابند تھا، کھانا بھی تو کم کھاتا تھا، لیکن اب تو امام وقت بننے جا رہا ہے اور تو نے اپنا رویہ بدل لیا ہے، کھانا بھی خوب کھا رہا تھا، میں رات ہی بولنے والا تھا، لیکن چونکہ میں میزبان تھا میرے لیے مناسب نہیں تھا رات کو بولنا، ورنہ آپ مجھے کہتے کہ مہمان بنا ہوں اور میزبان کھلانے میں کنجوسی کر رہا ہے، اس وجہ سے میں چپ رہا۔ بچیوں نے اعتراض کیا، لیکن صبح جو بچیوں نے اشکال کیا ہے، جس کی بنیاد پہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ پانی جوں کا تو رکھا رہا، تو نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، یہ دو اعتراض میری بچیوں کا تیرے اوپر ہے۔ امام احمد بن حنبل مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ شیخ اعتراض درست ہے، لیکن اس کی حقیقت آپ سن لیجئے کہ جس وقت میں آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا تو اتنا حلال مال کی کمائی سے دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا تھا کہ اس کھانے پہ نور ہی نور چمک رہا تھا، اس کھانے کے اوپر نور کی بارش ہو رہی تھی، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا ہے شیخ آپ سے زیادہ کوئی حلال مال کماتا ہوگا، لہذا اس حلال کمائی کی برکت سے اس کھانے سے نور ہی نور نظر آ رہا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایسا نورانی کھانا زندگی میں شاید دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، اس وجہ سے میں کھانے پہ لگ گیا تھا تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ نور والا کھانا میرے اندر پہنچ جائے، اس وجہ سے میں نے خوب کھایا، میرے اندر گنجائش نہیں رہی، اور گنجائش ہوتی تو میں اور بھی کھاتا۔ کہتے ہیں اچھا، دوسرا سوال جو تھا کہ لوٹے سے پانی کم نہیں، کہا کہ شیخ جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے میں بسترے پہ آیا تو مجھے نیند نہیں آئی، بلکہ آج کی رات قرآن سے جتنے مسائل کا استخراج کیا، میں نے پوری زندگی میں اتنے مسائل کسی رات میں استخراج نہیں کیا، پوری رات میری ایسی ہی گزر گئی، بسترے پہ لیٹا رہا اور قرآن سے مسئلہ نکالتا رہا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ کہا کہ استاد محترم میں نے فجر تک میں 100 مسئلے نکالے ہیں، آج میں نے 100 مسئلے کا استنباط کیا ہے، 100 مسئلے کا استخراج کیا ہے، اور جب میری آنکھ نہیں لگی، مجھے نیند نہیں آئی، اور نہ پیشاب کا تقاضا ہوا، نہ ریا ہوا خارج ہوئی، تو میرا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ میرا وضو نہیں ٹوٹا،
میں نے وقت پہ تہجد بھی پڑھ لی تھی اور اسی طریقے سے میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا تھا۔ تو دیکھو ایک حلال کمائی کی برکت سے کہ کھانے پہ ان کو نور نظر آ رہا تھا۔ تو دوستو آج بھی جو ہمارے اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو حلال کھاتے ہیں، حلال کھانے کی وجہ سے ان کی آنکھ میں ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا دل ایک نورانی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں بابا فرید گنج شکر۔ بابا فرید گنج شکر ایک جانے مانے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ تو ایک آدمی کے یہاں چند لڑکیاں تھیں، بہت غریب تھی، بہت غریب تھا۔ تو ان کو لڑکیوں کی شادی کرنے کا مسئلہ تھا، تو وہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت گئے اور کہنے لگے حضرت مجھے کچھ دے دیجئے، میں غریب ہوں، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ کہا حضرت دعا سے کام نہیں چلے گا، مجھے کچھ دے دیجئے۔ گھنٹوں گزر گیا، وہ اصرار کرتا رہا کہ حضرت مجھے کچھ دے دیجئے۔ حضرت بار بار فرما رہے ہیں کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن وہ بندہ ماننے والا نہیں تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جا باہر سے کوئی مٹی کی ڈلی، مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لا کوئی۔ وہ گیا، سوچا ہوگا پتہ نہیں کیا کرے گا نہیں کرے گا، اتنا سا مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے لا کر حضرت کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے اور قل هو اللہ احد شریف پڑھ کے اس میں پھونک مارے تو وہ مٹی کا سونا بن گیا، اس مٹی کا سونا بن گیا۔ اور کہا جا یہ لے جا، اس کو بیچ کے تو شادیاں کر لینا، گھر کا خرچہ چلا لینا، تیرا چل جائے گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے جو سورت پڑھی ہے یہ سورت تو مجھے یاد ہے، میں بھی پڑھ لوں گا۔ اب سونا بنانے کا طریقہ مجھے معلوم ہو گیا۔ وہ گھر جاتا ہے، بیچ کے پہلے وہ گھر کی صاف صفائی اور اگربتی لاتا ہے، یہ لاتا ہے وہ لاتا ہے، بہترین سے نہا دھو کے پورے گھر میں اگربتی لگا دیتا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے مٹی کے ڈلے لا کے رکھ لیا کہ آج تو سونا ہی سونا بنا لوں گا اور پھر محل تیار کر لوں گا، علاقے کا راجا بن جاؤں گا۔ وہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے اب تسبیح گھمائے جا رہا ہے، تسبیح گھمائے جا رہا ہے اور بیچ بیچ میں پھونک مار رہا ہے۔ تو 100 مرتبہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ کے پھونک مار رہا ہے، بہترین سے نہا دھو کے عطر لگا کے اور اگربتی لگا کے بیٹھا ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا جا رہا ہے، 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک مارتا ہے، دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں، مٹی کا مٹی ہے، پھر لگ جاتا ہے پڑھنے میں۔ بالآخر صبح تک وہ پڑھتا ہی چلا گیا اور پھونک مارتا ہی چلا گیا، سورج نکل گیا لیکن وہ مٹی کا مٹی ہی رہ گیا۔ سوچا کہ چلو آج کچھ مسٹیک ہو گیا ہوگا، پھر کل کو عمل کرتے ہیں۔ کل پھر لگ گیا، ہفتوں گزر گیا، وہ مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا، مٹی جیسی کی تیسی تھی ویسی ہی رہ گئی، سونا نہیں بنا۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت کی خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور آپ نے تو ایک ہی مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تھا اور پھونک ماری تھی تو وہ مٹی سونا بن گیا تھا، اور میں تو پوری رات پڑھتا رہتا ہوں، ایک ہفتے سے لگا رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے ہزار مرتبہ پڑھ دیا اور پھونک مارتا ہوں، اس مٹی کا تو رنگ بھی نہیں بدلا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا، بابا فرید گنج شکر نے کہا قرآن حق ہے، سچ ہے، قرآن کی اس سورت میں یہ تاثیر ہے، قرآن کی آیتوں میں یہ تاثیر ہے، لیکن اے سن لے کہ وہ کلمہ جو ادا کیا گیا
گیا تھا، یہ فرید گنج شکر کی زبان سے ادا ہوا تھا، تو نے تو پڑھا لیکن یہ زبان استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ بابا فرید نے نہ جانے کتنے کروڑ کروڑ مرتبہ اللہ اللہ کیا ہوگا، کتنے ہزار مرتبہ تلاوت پاک کی ہوگی، کتنے ہزار مرتبہ اللہ کو محبت سے یاد کیا ہوگا، تو جس کی بنیاد پہ اللہ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب کوئی آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ جو حکم دیتا ہے اس حکم کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ قرآن اللہ جس کام کو کرنے کو کہتا ہے وہ کام کرنے لگ جائے، قرآن اور اللہ جس کام سے منع کرتا ہے اس کام سے رک جائے، تو یہ ہوا کہ وہ اللہ کا بن گیا۔ جب انسان اللہ کا بن جائے گا تو اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں کے، اللہ کی منشا کے خلاف نہیں جائے گا، اللہ کی چاہت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا۔ جب بندہ ایسا بن جاتا ہے تو کان اللہ لہ، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ ان کی آنکھ میں وہ طاقت دے دیتے ہیں، اللہ ان کی کان میں وہ طاقت دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر وہ روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو ایسی ہے کہ اللہ جس کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتا ہے۔ جس کو بولتے ہیں کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کوئی بندہ ایسا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اندر وہ اثر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہاتھ جس چیز پہ ڈالتا ہے تو اس ہاتھ کو اللہ نامراد نہیں کرتا، وہ نظر جس پہ ڈال دیتا ہے تو اللہ ان کی نظر کو نامراد نہیں کرتے ہیں۔ دوستو نہ معلوم میری بات کتنی آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا، میں بولتا ہی چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ 5 وقتہ نماز کافی نہیں ہے، 5 وقتہ نماز تو یہ فرض عین ہے، چاہے روٹی ملے نہیں ملے نماز پڑھنی ہے، کپڑا کسی کے پاس ہے نہیں ہے، ننگے حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن نماز کے علاوہ بڑے محبت سے تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیا کرو تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایسا رابطہ ہوگا، ایسا رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ ہماری دنیا کے اندر بھی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔